اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذکر قبرکا اپنی قبر کو یاد کیجئے اور ہمیشہ موت کے بارے میں سوچئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تیاری کرنے کی توفیق دے۔ بیس جو ہے میرے عزیز بھائیوں، منطق اول میں آج ہماری النسب الاربع، نسب اربع کے بارے میں ہے۔ عرض خدمت ہے کہ کلی کی ایک بہت اہم بحث نسب اربع ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ مؤرخ اور حجت اور فلسفہ اور بہت سے دوسرے علوم میں بہت مفید ہے۔ بہت سے دوسرے علوم میں یہ نسب اربع کی بحث کام آئے گی، بہت ہی مفید ہے۔ جب دو مفہوم کلی کو ان کے افراد اور مصادیق کے لحاظ سے مقایسہ کرتے ہیں تو دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوتی ہے۔ یہ نسبت تساوی، نمبر 2 عموم خصوص مطلق، نمبر 3 عموم خصوص من وجہ، نمبر 4 تباین کلی، یہ حصر عقلی ہے۔ اب میں ان کی وضاحت میں عرض کرنے سے پہلے 2-3 نکتے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ یہ جو نسب اربع کی بحث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بحث مفاہیم کلیہ کے درمیان ہوتی ہے۔ نسب اربع مفاہیم کلیہ میں ہوتا ہے۔ مفہوم جزئی اور مفاہیم جزیہ میں یہ نسب نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ مفاہیم جزیہ میں تباین ہوتا ہے، ان کے درمیان یہ نسب اربع نہیں ہیں۔ پس پہلا نقطہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بحث ہمیشہ کلیہ میں ہوگی، کلی مفاہیم کلی ہوں گے۔ دوسری بات آپ مد نظر یہ رکھ لیں کہ یہ 4 نسبتیں ہیں اور یہ حصر عقلی ہے، 5ویں کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہاں جو ہم بحث کر رہے ہیں، یہاں بحث مصداق کے لحاظ سے، تیسرا نقطہ یہ مد نظر رکھیں کہ دو کلیوں کا جب مقایسہ کرائیں تو ان کے افراد کے لحاظ سے ہم یہاں بحث کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے میرے عزیزوں، آپ کو بتایا ہے نسبت 4 ہیں، یا نسبت تساوی ہے، یا عموم خصوص مطلق ہے، یا عموم خصوص من وجہ ہے، یا تباین کلی ہے، یہ حصر عقلی ہے۔ جب ہم توجہ رکھنا، جب ہم دو مفہوم کلی کو افراد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، مصادیق کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو 4 حال سے یہ خارج نہیں ہیں۔ نمبر 1، دو مفہوم کلی ایک دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہیں۔ دو مفہوم کلی ایک دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہیں، جیسے انسان اور ناطق۔ ان دو کلیوں کو متساویان اور ان کی نسبت کو تساوی کلی کہتے ہیں۔ نمبر 2، ایک کلی دوسری کے تمام افراد پر صادق آتی ہے، لیکن دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے، نہ تمام افراد پر صادق آتی ہے، جیسے انسان اور حیوان ہے۔ ان دو کلیوں کو عام و اخص مطلق کہتے ہیں
اور ان کے درمیان نسبت کو عموم خصوص من وجہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، ہر دو کلیاں تنہا بعض افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ ہر دو کلیاں تنہا بعض افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، جیسے انسان اور ابیض۔ اس طرح کی دو کلیوں کو عام و خاص من وجہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی بیان اجمالی دے رہا ہوں، تفصیل بھی بیان کرتا ہوں۔ نمبر 4 آگا جان یہ ہے کہ ہر دو مفہوم کلی دوسری کے افراد میں اصلاً شریک نہیں ہیں، بلکہ مکمل طور پر جدا ہیں، جیسے انسان اور حجر ہے۔ یہ جو ہیں کون سی ان میں نسبت بنے گی آگا جان؟ تباین کی نسبت جو ہے یہ تباین کی ہوگی۔ سوال ہے کہ ابھی اسی نسب اربع میں ایک ہم نے پڑھنا ہے کہ نسبت تباین جزئی کی بھی ہوتی ہے، تو کیا وہ تباین جزئی ایک پانچویں نسبت ہے؟ آپ تو ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ نسب اربع ہیں، حصر عقلی ہے، پانچویں ہو بھی نہیں سکتی، تو بعد میں ہم نے پڑھنا ایک نسبت تباین جزئی آ رہی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ نہیں، وہ پانچویں نسبت نہیں ہے، بلکہ تباین جزئی لوٹتی ہے تباین کلی کی طرف یا عام من وجہ کی طرف لوٹتی ہے، وہ پانچویں نسبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جناب علی ایک مرتبہ پھر عرض کرتا ہوں اپنی تسلی کے لیے، اور پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی ہماری۔ آگا جان موضوع کیا ہے آج کی بحث کا؟ نسب اربع ہے جی، اور یہ 4 نسبتیں حصر عقلی ہے، پانچویں نسبت کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہیں؟ توجہ، جب ہم دو مفہوم کلی کو افراد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں یہاں افراد مصادیق کے لحاظ سے دیکھنا ہے۔ جب ہم دو مفہوم کلی کو افراد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو 4 حال سے یہ باہر نہیں ہیں۔ دو مفہوم کلی ایک دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہیں، جیسے انسان اور ناطق۔ ان دو کلیوں کو متساویان اور ان کی نسبت کو تساوی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں مثلا مثال جو ہے کلو انسان ناطق و کلو ناطق انسان، ایک دوسرے کے افراد میں شریک ہیں یا نہیں، اس نسبت کو تساوی کہتے ہیں۔ یا دوسری بتائی تھی آپ کو کہ ایک کلی دوسری کے تمام افراد پر صادق آتی ہے، لیکن دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے، نہ تمام افراد پر، جیسے انسان اور حیوان ہے۔ ٹھیک ہے، ان دو کے درمیان جو نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ہر دو یہ کلی مفہوم تنہا بعض افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ ہر دو کلیاں تنہا بعض افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، جیسے انسان اور ابیض ہیں۔ یہ بعض مصادیق میں، ٹھیک ہے نا، بعض افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جیسا کہ مثلا انسان اور ابیض ہے نا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں بعض الانسان ابیض، بعض انسان ہیں جو ابیض ہیں، یا انسان بھی ہے ابیض بھی ہے، لیکن ایک مورد میں جدا ہو جاتے ہیں۔ بعض الانسان لیس بابیض، وہ انسان جو کالے ہیں وہ ابیض نہیں ہیں، انسان ہیں۔ وبعض الابیض لیس بانسان، اور بعض ابیض انسان نہیں ہیں، جیسے برف ہے، کاغذ ہے وغیرہ مثلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا جو مطلب بتایا کیا تھا، ہر دو کلیاں تنہا بعض افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، جیسے انسان اور ابیض کی مثال دی ہے۔ اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ عموم خصوص من وجہ،
اور نمبر 4 یہ کہ ہر دو مفہوم کلی دوسری کے افراد میں اصلاً شریک نہیں ہیں بلکہ مکمل طور پر جدا ہیں، جیسے انسان اور حجر ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں اور کبھی مل ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک۔ یہ جو نسبت ہوگی دو مفہوم کلی میں جو دوسری کے ساتھ اصلاً افراد میں شریک نہیں ہیں، جدا جدا ہیں، اس نسبت کا نام ہے نسبت تباین۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہ میرا بیان نسب اربع کے بارے میں ایک مختصر اور اجمالی بیان تھا۔ اب آپ کی خدمت میں بیان تفصیلی اسی کا دوسرے لفظوں میں تھوڑا تفصیل میں جانا چاہتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے۔ توجہ فرمائیے عزیزو، 4 نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت تساوی کی نسبت ہے، غور کرنا، تساوی کی نسبت کیا ہے، تفصیل تھوڑی دے رہا ہوں نا۔ یہ ایسے دو مفاہیم کے درمیان ہوتی ہے جو اپنے تمام افراد میں شریک ہوتے ہیں، جیسے انسان اور ضاحک ہنسنے والا، کیونکہ ہر انسان ضاحک ہے اور ہر ضاحک انسان ہے۔ اب ہم پتہ کیا کرتے ہیں عزیزو، ان دو کلیوں کو جو تساوی والی ہیں، ہم ان کو دو متساوی خطوں سے تشبیہ دے کر سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ دو برابر والے خط آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں، با برابر ہے جیم کے مثلا، تو یہ جو برابر والے خط ہیں یہ تساوی کی نسبت ہے۔ اور دوسری نسبت ہے عموم و خصوص مطلق کی، یہ جو نسبت ہے ایسے دو مفاہیم کے درمیان ہوتی ہے، غور کرنا، کیا بلا، عموم و خصوص مطلق کی نسبت سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ نسبت ایسے دو مفاہیم کے درمیان ہوتی ہے جن میں سے ایک تمام افراد پر صادق آتا ہے جس پر دوسرا مفہوم صادق آتا ہے، اور ان کے علاوہ کچھ دیگر افراد پر بھی صادق آتا ہے۔ پہلے مفہوم کو اعم مطلق، کیونکہ یہ جو پہلا تھا وہ جس پر دوسرا مفہوم صادق آ رہا تھا اس پر بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ پر بھی آیا ہے، تو پہلے کو کہتے ہیں اعم مطلق اور دوسرے کو اخص مطلق کہا جاتا ہے۔ مثال اس کی دی گئی ہے حیوان اور انسان، معدن اور چاندی۔ اب آپ دیکھیں، جس پر انسان صادق آتا ہے اس پر حیوان بھی صادق آتا ہے، ٹھیک، لیکن برعکس ایسا نہیں ہے، کیونکہ حیوان انسان کے بغیر بھی صادق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ گائے بھینس حیوان ہے، انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو حیوان عام ہے، انسان اخص ہے۔ اسی طرح معدن اور چاندی جو ہے اس کو دیکھیں تو معدن عام ہے، فضہ جو ہے وہ اخص ہے۔ کل فضت معدن ہے، لیکن ادھر سے ایسا نہیں، بلکہ بعض المعدن لیس بفضت۔ اب عموم خصوص مطلق کی نسبت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہاں جو رمز استعمال کیے، کہتے ہیں دو غیر متساوی خطوط کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ عموم خصوص مطلق کو دو غیر متساوی خطوط کے ساتھ تشبیہ دے کر ذہن کے قریب بات کو سمجھاتے ہیں، جو کہ عبارت میں پڑھیں گے۔ فقط آپ کو بتایا ہے کہ عموم خصوص مطلق میں دو غیر متساوی خطوط سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری میرے عزیزو عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، اس کو سمجھنا جی۔ عموم خصوص من وجہ کیا ہے؟ یہ نسبت ایسے دو مفاہیم کے درمیان پائی جاتی ہے جو اپنے بعض مصادیق میں جمع ہوتے ہیں۔
बाद मसादीक में जमा होते हैं और हर एक अपने मखसूस मसादीक में दूसरे से जुदा हो जाता है। ये निस्बत ऐसे दो मफाहिम के दरमियान पाई जाती है जो अपने बाद मसादीक में जमा हो जाते हैं और हर एक अपने मखसूस मसादीक में दूसरे से जुदा हो जाता है। जैसे जी मिसाल सुनना, पिरंदा और सिया, ये दो मफाहिम कुल्ली हैं, ठीक है, ये अपने बाज मसादीक में जमा हैं और हर एक अपने मखसूस मसादीक में जुदा भी हो रहा है। अब पिरंदा और सिया जो जमा हो रहे हैं ये दोनों कव्वे में जमा हो जाते हैं। कव्वा पिरंदा भी है, सिया भी है, ठीक है, यहां जमा हो गए। और जुदाई देखना, मिसाल के तौर पर सफेद कबूतर है, सफेद कबूतर, ये क्या है? पिरंदा है, सिया नहीं है। सफेद कबूतर में पिरंदा सिया से जुदा हो जाता है। सफेद कबूतर में ये पिरंदा तो है ना, सिया तो नहीं है ना, ये अलग हो गया, पिरंदा सिया से जुदा हो गया। और स्याऊन में सिया पिरंदे से जुदा हो जाता है। स्याऊन में सिया है, पिरंदा नहीं है। इन दोनों को आम मिन वज व अखस मिन वज का नाम दिया जाता है। इन दोनों को, ठीक, आम मिन वज व अखस मिन वज का नाम दिया जाता है। और ये उमूम खसूस मिन वज की निस्बत समझाने के लिए जो रमज इस्तेमाल किया वो ज़र्ब का निशान है। किताब पे देखना, ज़र्ब काटा, एक इधर, वो नुक्ता जहां काटता हुआ एक खत दूसरे खत को काट रहा है और मिल रहे हैं, इस जगह पे बता रहा है कि ये उमूम खसूस इस जगह पे मसलन इज्तिमा करती हैं, एक जगह पे जमा होती हैं। और वो जो खत इधर उधर नहीं कर रहे हैं, यानी एक ही जगह के ऊपर ये अलग अलग हो जाते हैं, उस नुक्ते में ये जमा हो जाते हैं। अवाजान। और चौथी निस्बत मेरे अजीजों है तबायुन की निस्बत है। ये ऐसे दो मफाहीम के दरमियान होती है जो किसी एक फर्द में भी कभी एक के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये ऐसे दो मफाहीम के दरमियान होती है जो किसी एक फर्द में भी कभी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तकाबुल की बहस में मुतकाबिल मानी वो सब इस निस्बत की मिसालें हैं। तकाबुल की बहस में जो उसकी मिसालें थी सारी इसकी मिसालें बन सकती हैं। इसी तरह बाद मुतखालिफ मानी भी इसकी मिसालें बनते हैं, जैसे पत्थर और हैवान। मुतबायिनैन को हम ऐसे मुतवाज़ी दो ऐसे मुतबायिन को हम दो ऐसे मुतवाज़ी खुतूत से तशबीह देते हैं कि जो जिस कदर बढ़ते जाएंगे कभी आपस में मुलाकात नहीं करते हैं। जितने बढ़ते जाएं कभी इनकी मुलाकात नहीं होती है, जैसा कि दो खत किताब में लगा के दिखाए हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह निस्ब अरबा का आपकी खिदमत में एक इजमाली और एक तफसीली बयान दिया है। आइए इबारत से इसको पढ़ते हैं, लुत्फन तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अलल्लाह। अन-निसबुल अरबाउ, निसब अरबा चार निस्बतें। तक़द्दमा फिल बाबिल अव्वली इनकिसामुल अल्फाज़ इला मुतरादिफ़तिन व मुतबायिनतिन। पहले बाब में अल्फाज की तकसीम मुतरादिफ और मुतबायिन की तरफ गुजरी। पहले बाब में अल्फाज को तकसीम किया था, अल्फाज मुतरादिफ और मुतबायिन में गुजर गई। वल मकसूदो बित्तबायुन हुना का अत्तबायुनो बिहस्बिल मफहूम। वल मकसूदो बित्तबायुन हुना का, वहाँ तबायुन से मुराद तबायुन मफहूम के लिहाज से था। हुना का इशारा बहस अल्फाज है।
ہونا کا ویسے الفاظ میں تباین سے مقصود کیا ہے؟ بحسب المفہوم، مفہوم کے لحاظ سے تھا۔ اے ان معانیہا متغایرتن، اے ان معانیہا یعنی الفاظ کے معنی متغیر ہیں۔ یہ تھا ایک لفظ کا معنی، اور دوسرے کا اور تھا۔ وَهُنَا سَنَذْكُرُ أَنَّ مِن جُمْلَةِ النِّسَبِ التَّبَايُنَ، وَهُنَا اور یہاں یعنی اس بحث میں، نسب اربع والی بحث میں، سَنَذْكُرُ ہم آپ کے لیے ان قریب ذکر کریں گے، أَنَّ مِن جُمْلَةِ النِّسَبِ التَّبَايُنَ نسبتوں میں سے ایک نسبت تباین ہے۔ والمقصود بہی التباین بحسب المصداق، اور تباین سے مراد مصداق کے لحاظ سے ہے۔ پس بات کلیئر ہوئی نا، جو بحث الفاظ میں تباین تھا اس میں اور یہ تباین جو یہاں اس میں فرق ہے۔ وہاں تباین، وہاں بھی عرض کیا تھا، وہاں تباین مفہوم کے لحاظ سے تھا، ایک لفظ کا معنی اور تھا، دوسرے کا اور تھا۔ یہاں تباین جو ہے مصداق کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے ہے کہ ایک کے فرد دوسرے میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ فما كنا نستلع علیہ ہناک بالمتباینۃ، فما كنا جو ہم نے، نستلع علیہ ہناک بالمتباینۃ، علیہ باب اول میں جو ہم نے اصطلاح پیش کی تھی متباینہ کی، ٹھیک ہے نا، باب اول میں جس کو ہم نے متباینہ سے اصطلاح کی تھی، ٹھیک ہے یا نہیں، یعنی جس کو ہم نے متباین قرار دیتے تھے، اصطلاح تھی یعنی قرار دیتے تھے جس کو ہم وہاں متباینہ، ہونا نقسم النسبۃ بینہا الی اربعۃ اقسام، یہاں ہم اس متباینہ کے درمیان نسبت کو 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہاں جو متباینہ تھا نا، اس متباینہ کو یہاں ہم نسبت کے اعتبار سے 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وَهُنَا نَقْسِمُ النِّسْبَةَ بَيْنَهَا إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، یہاں ہم بینہا متباینہ کے درمیان نسبت کو 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وَقِسْمٌ مِّنْهَا الْمُتْبَايِنَةُ، وَقِسْمٌ مِّنْهَا اس متباینہ کی ایک قسم متباینہ ہیں۔ متباینہ کو، وہ جو پیچھے بحث الفاظ میں متباینہ تھا اس کو تقسیم کر رہے ہیں 4 قسموں میں، اور اس کی ایک قسم جو ہے متباینہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لے اختلاف الجہت المقصودۃ فی البحثین، کیونکہ جہت مقصودہ دونوں بحثوں میں مختلف ہے، جہت مقصودہ دونوں بحثوں میں مختلف ہے۔ دیکھو، فَإِنَّا كُنَّا نَتَكَلَّمُ هُنَاكَ عَنْ تَقْسِيمِ الْأَلْفَاظِ بِالْقِيَاسِ إِلَىٰ تَعَدُّدِ الْمَعْنَىٰ وَاتِّحَادِهِ، فَإِنَّا كُنَّا نَتَكَلَّمُ هُنَاكَ ہم نے وہاں گفتگو کی تھی الفاظ کی تقسیم کے بارے میں، بالقیاس الی تعدد معنی، معنی کے متعدد اور اتحاد معنی کے لحاظ سے ہم نے جو ہے گفتگو کی تھی۔ فَإِنَّا كُنَّا نَتَكَلَّمُ هُنَاكَ ہم نے وہاں گفتگو کی تھی الفاظ کی تقسیم کے بارے میں، بالقیاس الی تعدد المعنی، تعدد معنی اور اتحاد معنی کے لحاظ سے تھا۔ اما ہونا یعنی اس نسبت والی بحث میں، اس نسب والی بحث میں، فالکلام عن النسبۃ بین المعانی باعتبار اجتماعها فی المصداق وعدمہ، پس اما اس نسبت والی بحث میں کلام جو ہے ان نسبت بین المعانی، معانی کے درمیان نسبت ہے، بے اعتبار اجتماع فی المصداق کہ یہ معنی مصداق میں جمع ہوتے ہیں، وعدم ہی اور جمع مصداق میں جمع نہیں ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ہے۔ یہاں دوبارہ سننا، اما ہونا، اما یہاں یعنی نسب اربع میں جو بات ہو رہی ہے،
فالکلام عن النسبت بین المعانی، معانی کے درمیان نسبت سے ہے، بے اعتبار اجتماع فی المصداق، اس اعتبار سے کہ یہ معنی مصداق میں جمع ہوتے ہیں، وعدم ہی، اور مصداق میں جمع نہیں ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ہو رہی ہے۔ ولا یتصور هذا الباس الا بین المعانی المتغیرہ، اس بحث کا تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ کون سی بحث؟ یہی نسب اربع والی۔ اس بحث کا تصور نہیں کیا جاتا ہے الا بین المعانی المتغیرہ، مگر معانی متغیرہ کے درمیان، اے المعانی المتغیرہ بحسب المفہوم، یعنی معنی متغیرات جو مفہوم کے لحاظ سے تھے، ٹھیک، اذ لا یتصور فرض النسبت بین المفہوم و نفسہ، نسبت کا فرض کرنے کا تصور نہیں ہے بین المفہوم و نفسہ، مفہوم اور خود مفہوم کے درمیان نسبت کا فرض کرنا قابل تصور نہیں ہے۔ کل معنی اذا نسب الى معنی آخر یغایرہ و یباینہ مفہوما، ہر معنی جب اس کی نسبت دی جائے دوسرے معنی کی طرف، یغایرہ، جو اس دوسرے کے مغایر ہے دوسرے معنی کے، و یباینہ مفہوما، اور مفہوما دوسرے سے مباین ہے، اس کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے۔ ہر معنی جب اس معنی کی نسبت دی جائے دوسرے کی طرف جو دوسرے معنی سے وہ مغایر ہے اور مباین ہے مفہوم میں، اس کو ہم آگے کر رہے ہیں کیا جی؟ فَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فِي تَمَامِ أَفْرَادِهِمَا، یہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہے، وَهُمَا الْمُتَسَاوِيَانِ، اور یہ دو متساویان متساوی ہیں، وَإِمَّا أَن لَا يُشَارِكَ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ، یا ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ بعض افراد میں کیا آئے گا جان؟ شریک ہے۔ وَهُمَا اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا نِسْبَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مِنْ وَجْهٍ، وَهُمَا، اور یہ دو وہ ہیں جن کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ دُونَ الْعَكْسِ، یا یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہے، یا ان میں سے ایک دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہے، دون العکس، اس کا عکس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب آگا جان؟ دوبارہ، اما یشارک احدہما الآخر فی جمیع افرادہ، یا یہ ہے کہ ان دو مفہوم کلی میں سے ایک دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہے، دون العکس، دوسرے کے بغیر، لیکن دوسرا جو ہے اس پہلے کے تمام افراد میں شریک نہیں ہے۔ وَهُمَا اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا نِسْبَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مُطْلَقًا، اور یہ دو وہ ہیں جن کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ وَإِمَّا أَن لَا يُشَارِكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَبَدًا، توجہ رکھنا، یا یہ ہے کہ ان دو مفہوموں میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ شریک نہیں ہے، ابداً شریک نہیں ہے۔ وَإِمَّا أَن لَا يُشَارِكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَبَدًا، یا یہ ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے کسی فرد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شریک نہیں ہے۔ وَهُمَا الْمُتَبَايِنَانِ، اور یہ جو دو ہیں یہ متباینان ہیں۔ فَالنِّسَبُ بَيْنَ الْمَفَاهِيمِ أَرْبَعٌ، پس نسب جو مفاہیم کے درمیان ہے، اربعٌ، چار ہیں، التساوی والعموم والخصوص مطلق، والعموم والخصوص من وجہ، والتباین، اور چوتھی جو ہے وہ تباین کی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگرچہ میں نے بیان آپ کی خدمت میں کر دیا تھا، بیان تفصیلی، لیکن اس بات کو آج والے درس کو ادھر روکتے ہیں، پھر اگلے تفصیلی بحث پھر عرض کروں گا۔ موفق رہیں، سلامتی عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔